والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وبالقول الثاني قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وبالقول الثلاثة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان قدر، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی میرے تقریر کا عنوان رزق کے تعلق سے ہے اور قرآن کریم کی میں نے 3 آیتیں پڑھی. نمبر 1، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. آیت نمبر 2 میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور تیسری آیت کریمہ پڑھی، وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم. یہ 3 آیتیں جو میں نے زیر موضوع انتخاب کیا اس کا، اور اس میں جو تمام تر باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنے کا جو ارادہ کیا، بڑی صاف اور ستھری بات ہے. آج کا موضوع ایسا اہم ہے جس سے انسان کا جسم تو جسم، اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے. اگر ہم اور آپ دین متین، قرآن حکیم، شریعت مطہرہ کے تمام تر قوانین کو واعظین سے سنتے ہیں، مقررین سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ائمہ سے سنتے ہیں، ہمارے شعبہ زندگی کے ہر ایک شعبے پر قرآن و حدیث کے مطابق روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شعبے جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے اہم قرار دیے گئے ہیں، ان شعبوں پر علماء کرام نے جتنی جافشانی کے ساتھ محنتیں کی ہیں، اگر ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم نے غور سے سنا اور اسے اپنی اگر زندگی میں اتارنے کی کوشش کی، تو یہ یاد رکھے ہمارا ظاہری جسم بھی اس سے متاثر ہوگا اور ہماری روح بھی اس سے متاثر ہوگی. اب وجہ کیا ہے؟ شعبہ زندگی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. گزشتہ جمعہ کو میں نے چند ایسی نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی جس کی بنیاد پر آپ حضرات نے کافی غور و فکر کیا ہوگا، مجھے امید ہے. لیکن آج بھی کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا جو انشاءاللہ العزیز کافی مفید ہوگی، ہمارے جسمانی طور پر بھی، ہمارے روحانی طور پر بھی، ہمارے اخلاقی طور پر بھی، ہمارے گھریلو زندگی کے طور پر بھی،
باہر کی زندگی کے تعلق سے بھی یہ ہمارے اور آپ کے اوپر کافی اثر انداز کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ میں نے اپنی گفتگو کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، رزق حلال کی تلاش سنت انبیاء کرام ہے۔ نمبر 2، رزق حلال کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3، جو شخص رزق کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ رزق ہم تک خود آ جائے گا، وہ کس قدر بے وقوفی میں اور تباہ کاریوں کو تباہ کاریوں کے لیے راستہ متعین کرنے کے لیے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ عموماً ہم اور آپ پہلے قرآن کریم کے ترجمے کو ہم اور آپ غور سے سنیں۔ قرآن کریم میں جو میں نے پہلے پڑھی، قرآن کریم میں صیغہ کلیت پر مبنی ہے۔ پروردگار عالم نے جب ایک بات کہی تو اس بات میں طبقے کا امتیاز ختم کر دیا۔ دنیا کے اندر 2 طبقے ہیں انسانیت کی بھیڑ کے، ایک مومن کا طبقہ ہے اور ایک کافر کا طبقہ ہے۔ اس انسانیت کے 2 طبقوں میں ایک انسانیت کے طبقے میں ایک کفر پر مبنی ہے اور ایک ایمان پر مبنی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس میں ایمان اور کفر کے ہر ایک انسان سے مخاطب ہو کر کے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، جو زمین میں حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، قدم پر نہ چلو، یعنی قدم سے قدم ملا کر کے نہ چلو۔ ایک آیت یہ ہو گئی۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اب پروردگار عالم نے اس میں تخفیف فرما دیا۔ وہ کلی اعتبار سے حکم تھا جو ساری انسانیت کو پروردگار عالم نے حکم دیا، جو زمین میں حلال ہے اسے کھاؤ، جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ، اور ہاں یہ یاد رکھ لینا، شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اس کے راستے پر نہ چلنا، اس کے قدم سے قدم ملا کر کے نہ چلنا۔ یہاں تو پروردگار عالم نے کلی طور پر مذہب اسلام کا نقطہ نظر دنیا کو سمجھا دیا۔ اب پروردگار عالم نے تخفیف فرما دیا۔ اب اسی انسانیت کے بھیڑ میں ایک طبقہ جس کو مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ خالق کائنات نے اب خاص طور سے روزہ رکھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، حج کرنے والوں سے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے، فطرہ کو دینے والوں سے، صدقات و خیرات کرنے والوں سے، زمین میں اللہ اس کے رسول کے گھر کی تعمیرات کرنے والوں سے، درگاہوں پر جانے والوں سے، غوث و خواجہ کی محبت سے لبریز ہوئے دلوں سے پروردگار عالم مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانگو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب آگے مزید کیا فرما رہا ہے؟ اب آگے رب کائنات فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِكُمْ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ۔ اور ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے رکھی ہے دن کی نشانی دکھانے والوں کے لیے، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو تینوں آیتیں ہیں، یہ تینوں آیتیں ہمیں اور آپ کو ایک تنبیہ دے رہی ہیں، ایک سبق دے رہی ہیں، ایک درس دے رہی ہیں، ایک نصیحت دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ مقصد حیات دے رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو میں بات بتاتا ہوا چلوں شروع سے۔ میں نے سب سے پہلی بات کہی، رزق حلال کی تلاش سنتی انبیاء کرام ہے۔ نمبر 2 پر میں نے رکھا رزق حلال کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3 پر رکھا جو شخص یہ سوچے کہ میں بیٹھا رہوں گا، رزق تو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہی ہے، اس کے تعلق سے اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، یہ سوچنا کیا واقعی سنت الہیہ کے مطابق ہے یا سنت الہیہ کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے معاشرے میں اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں تو رزق حلال کا جو تصور ہے ہمارے اور آپ کے درمیان سے کسی حد تک مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، مذہب اسلام کو لوگوں نے بس اتنا سمجھ لیا ہے کہ نماز کے بارے میں بتائے گا، روزے کے بارے میں بتائے گا، حج کے بارے میں بتائے گا،
زکات کے بارے میں بتائے گا, جائیداد کے بارے میں بتا سکتا ہے, موت و حیات کے بارے میں بتا سکتا ہے, بٹ از ناٹ اسپلین بزنس, یہ نہیں بتا سکتا مذہب اسلام. بزنس کیا ہے یہ چیز نہیں بتا سکتی. مذہب اسلام میں صاف طور سے اکنامک اگر آپ کو تلاش کرنا ہے, مذہب اسلام میں آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا. اسٹرکچر آپ کو دیکھنا ہے, آرٹیکل دیکھنا ہے, مذہب اسلام میں کھلی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے آپ کو چیزیں حاصل کرنی ہیں. طبی احکامات دیکھیں گے, معالجہ دیکھیں گے, علاج دیکھیں گے, مرض دیکھیں گے, مرض کے پیدا ہونے کے اسباب کو اگر دیکھیں گے وہ قرآن و حدیث کے اندر آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کا علاج بھی موجود ہے, کیونکہ رب قدیر نے خود فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اور خلاق کائنات نے زمین اور آسمان کے درمیان میں اتنی مخلوقات پیدا کر دی, اتنی مخلوقات پیدا کر دی ہے کہ آج ترقی یافتہ زمانہ 1440 سے 41 ہونے کے بعد بھی آج نئے نئے انکشافات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آب زمزم کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی کھجور کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی وضو کے بچے ہوئے پانی پر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی روزے پر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی حج پر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی جو جسم جو بال جو سال میں بندہ رب کے نام سے اتارتا ہے کبھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی نماز کے رکن پر ریسرچ ہو رہی ہے, کبھی اس جانور پر ریسرچ ہو رہی ہے جو پروردگار عالم کے نام سے ذبح ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ اگر ہر شعبے میں دیکھیں مذہب اسلام نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمارے اور آپ کی رہنمائی نہ کی. اب یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ مذہب اسلام جہاں روزے کا, نماز کا, حج کا, زکات کا طریقہ بتاتا ہے تو وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو نہانا کیسے ہے. گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا, وہ یہ بتاتا ہے کہ کھانا کیسے ہے, معاملات کیسے کرنے. مذہب اسلام یہ بھی بتاتا ہے اگر کوئی یتیم بچہ دکھے تو اس پر دست شفقت آپ کو رکھنا ہے تو کیسے کس انداز سے رکھنا ہے. مذہب اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو کیسے مدد کرنی ہے. مذہب اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف العمر شخص ہے, اس کے اولادوں نے, اس کے بال بچوں نے اسے اپنے گھر سے بھگا دیا ہے, مار کر کے مطلب تنے تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مذہب اسلام بتاتا ہے کہ کیسے اسے اپنانا ہے. عزیزان ملت اسلامی, اگر ہم اور آپ مذہب اسلام کو دیکھیں تو ہر شعبے میں مذہب اسلام رہنمائی کرے گا. تو اسی شعبے میں ایک رزق حلال کا بھی شعبہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں مکمل طور پر ہے. اب رزق حلال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تلاش کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. بعض محدثین نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں, لیکن اکثر محدثین نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ مسلمانوں جب صبح ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہو جائے, جب تم اللہ کی عبادتیں کر لو تو زمین پر بکھر جایا کرو, زمین پر بکھر جایا کرو رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو خلاق کائنات کا حبیب نائب پروردگار ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے وہ جو فضل تلاش کرنے کی بات ہے وہ رزق حلال تلاش کرنے کا حکم ہے, وہ رزق حلال تلاش کرنے کا حکم ہے. اب آپ کو میں بتا دوں اب رزق حلال سنت انبیاء کرام کیسے ہے. ظاہر سی بات ہے اس جسم کی کچھ ضرورت ہے, اس جسم کی کچھ ضرورت ہے. نماز روح کی ضرورت ہے, روزہ روح کی ضرورت ہے, حج روح کی ضرورت ہے, فطرہ زکات صدقات و خیرات روح کی ضرورت ہے. اس جسم کی کیا ضرورت ہے؟ اکارڈنگ ٹو میڈیکل یا سائنس آپ یہ سمجھ لیجیے اس روح کی, اس جسم کو وہی تمام تر چیزیں چاہیے جو ایک انجن کے لیے ضروری اور اہم ہوتی ہے. اس کو گریسلین بھی چاہیے, اس کو ڈیزل بھی چاہیے, اس کو موبائل بھی چاہیے, اس کی سروس بھی چاہیے, ہر طریقے سے چاہیے. اور ویسا ہی چاہیے, ایک پریکٹیکلی آپ اپنے ذہن میں بات سمجھ لیں, ایک ویسا ہی چاہیے. اگر خراب آئل ڈالا تو گاڑی تباہ و برباد ہو جائے گی. انجن میں تمام طرح کی اچھی چیزیں ہیں لیکن اس کا مادہ, جو مادہ جس شے سے جس اچھے وجود سے چلتا تھا, اگر وہ وجود اس میں خراب ڈال دیا تو وہ پورا کا پورا انجن خراب ہو جائے گا.
تو یہ جسم بھی ہمارا ایسا ہے کہ وہ کچھ مانگتا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں۔ اب اس کی ضرورتیں کیا ہیں؟ آپ کا اپنا جسم ہے، آپ اپنے حساب سے ضرورت سمجھ لیجئے۔ کوئی زیادہ کھاتا ہے، اسی جسم کی ضرورت ہے۔ کوئی بریانی کھاتا ہے، اسی جسم کی ضرورت ہے۔ کوئی پانی پیتا ہے، اسی جسم کی ضرورت ہے۔ الغرض انواع اقسام جو رب قدیر نے زمین کو چیر کر کے پیدا کیا ہے، انواع اقسام جو آسمان سے پروردگار عالم نے منا برسا کر کے زمین کو چیر کر کے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ رزق حلال ہماری جسم کی ضرورت ہے۔ وہ رزق حلال ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ جسم کی ضرورت ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو پیغمبران اعظام جو دنیا میں تشریف لائے، یہ صرف دین متین کی صرف ترویج و اشاعت کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، بلکہ یہ لوگوں کو ہنر بھی دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے زرہ کس نے بنایا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم کس نے بنایا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک پریکٹیکلی اگر آپ سوچیں تو آج کی موجودہ سائنس میں ہمارے اور آپ کے بچوں کو ہائی اسکول میں اور انٹر میں یہ چیز بتا دی جائے گی کہ فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے لکھنا شروع کیا، سلائی حضرت ادریس علیہ السلام نے کرنا شروع کیا، اونی لباس حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا، کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی۔ اچھا بنائی تو، لیکن سکھایا ان کو کس نے؟ سکھایا حضرت جبرائیل امین نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، ہر ایک کو پروردگار عالم نے معاشی طور پر ایک ایک ہنر دے کر کے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو وہ ہنر دے اور وہ ہنر ترقی کرتا ہوا امت مصطفیٰ میں منتقل ہو جائے۔ وہ ہنر منتقل ہوتا ہوا اس امت میں آ جائے، اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اس امت میں کتنے بڑے بڑے ہنرمند ہیں، کتنے بڑے، کوئی ہوائی جہاز بنا رہا ہے، کوئی پانی کا جہاز بنا رہا ہے، کوئی موبائل بنا رہا ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے تو مصطفیٰ کے امت ہی میں۔ ہم اقرار کرنے والے ہیں، وہ ایجاب والے ہیں، وہ قبول کر لیں گے تو آ جائیں گے، لیکن ان کو بھی امت کہا جائے گا۔ غور کرے رزق حلال کی برکتیں کیا ہیں۔ اچھا رزق حلال میں ہم ایک لفظ اور جوڑ لیں گے موجودہ وقت کے اعتبار سے۔ آج بعض لوگوں نے رزق حلال کو اپنی طبیعت کے مطابق حرام قرار دیا ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ یہ چیز حلال ہے، اگر ہم نے اس کو حرام کہہ دیا اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی کانسیپٹ کے مطابق، تو قرآن و حدیث کے مطابق آپ یہ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے مطابق وہ شخص کفر تک پہنچا نہیں، بعض علماء مفتیان کرام کے فتووں کے مطابق وہ کافر تک ہو گیا۔ اس کی وضاحت میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں اس کی رزق کے تعلق سے سنت انبیاء ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ سونا بیٹھنا ساری کی ساری چیزیں عبادت ہو جاتی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت علامہ اسماعیل ابن حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے 5 فائدے گنائے ہیں، لیکن ایک فائدہ جو 5واں ہے میں اس کو کوڈ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آپ سنیے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ میں ہر کوئی کام کرنے والا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، نماز ہی میں ثواب ملتا ہے، ہم نماز کے لیے چلتے ہیں فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں، روزے کے لیے ہم چلتے ہیں فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں، حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو فرشتے ہمیں سلام کرتے ہیں، تو سنیے گا رئیس المفسرین حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان رزق حلال کے فائدے قلم بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی بھی مزدور اچھی مزدوری کے لیے چلتا ہے، جب کوئی بھی مزدور اچھی مزدوری کے لیے چلتا ہے تو پروردگار عالم 2 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ 2 فرشتے نگرانی کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، فرشتے فرما دیتا ہے۔ اور پیدا کرنا ہی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں پر رکا نہیں پروردگار عالم، مزید ان فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ جو کلمے میں نے تمہیں سکھائے ہیں اب اس کے لیے کہو۔ کیا فرشتے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تیرے جانے آنے اور کاروبار میں برکت دے۔ کیا کس کے لیے دعا ہو رہی؟ جو شخص ایٹا گارا کرنے گیا ہے،
बढ़ाई के लिए रंदा खींचने गया है, मजदूरी करने गया है, बच्चों के लिए कमाने की गरज से निकला है, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि यार आज जाएंगे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ये तो फलानी जगह जाएंगे, आज जाएंगे पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं। हम दुनिया के तमाम तरह अल्फाज, जो ख्यालात, जो तसव्वुरात आते हैं, बद भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे से बुरे तरह आते हैं, अच्छे से अच्छे तरह आते हैं, फायदे वाले भी आते हैं, नुकसानात वाले भी आते हैं। ये ख्यालात में हम और आप गर्क रहते हैं, लेकिन ये ख्यालात हमारा परवरदिगार आलम, जो हम और आप इन ख्यालात में जो गर्क है वो तो है। परवरदिगार आलम इतनी मोहब्बत फरमा रहा है, ना जबान से तू कहे नादान, तू बच्चों के लिए अपने जा रहा है, बीवी के लिए जा रहा है, माँ बाप के लिए जा रहा है, तू सोच, जितना सोचना है सोच ले, लेकिन मैंने फरिश्तों को पैदा कर दिया, वो तेरे लिए दुआ करेंगे। क्या दुआ है? अल्लाह तेरे जाने और आने और तेरे कारोबार में, तेरे मामलात में तेरे लिए बहिश्त में ज़ख़ीरा बना दे। इतनी बात हो गई, ये दुआ की जा रही है। कौन? जो दो फरिश्तों को पैदा किया गया है। किसके लिए? हम जैसे बेनमाजियों के लिए। जरूरी तो नहीं है भाई मेरे कि जो नमाजी है, जरूरी तो है नहीं जो मजदूर है वो मुकम्मल तौर पर नमाजी होगा, जरूरी नहीं है। हर आदमी, हर मुसलमान नमाजी नहीं होगा, जरूरी नहीं है, बेनमाजी भी होगा। लेकिन देखो खुदा की मोहब्बत, नादानो खुदा की मोहब्बत देखो, बेनमाजी हो तो क्या हुआ? उस बच्चे के लिए, उस बीवी के लिए परवरदिगार आलम ने फरिश्ते पैदा कर दिए हैं तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। ये उस रब की शान है, करम है परवरदिगार आलम का। उसने हमें और आपको कहीं भी छोड़ा नहीं है, हर जगह हमें और आपको पकड़े रखा है। मेरा बंदा अकेले है, मेरा बंदा नादान है, मेरा बंदा कमजोर है। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने यही तो बात कही थी जब नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 वक्त की जब नमाज मिली, तो यही तो कहा था, है मोहम्मद आपकी उम्मत की तो उम्र इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी है, और इतना भारी बोझ कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब की बारगाह में गए। रब को तो मालूम था कि मुझे 5 ही वक्त की करनी है। रब को मालूम था मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत कमजोर है, उम्र कम है, इबादतें नहीं ज्यादा कर पाएंगी। चूंकि साबका उम्मतों की उम्र किसी की 400 साल थी, किसी की 800 साल थी, किसी की 700 साल थी। आज का कोई आदमी है तो बता दे हमें। नहीं है मेरे महबूब, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। जाइए, मैंने आपके सदक़े में उन्हें 5 वक्त की नमाज अता कर दी है। इतना करम किया है, और मजीद इस पर भी हम और आप क्या करते हैं? नमाज से बेबहरा है, नमाज की कोई परवाह नहीं है, तो खुली हुई बातें हैं। और फिर हम और आप क्या सोचते हैं? हम गए हैं गड्ढा खोदने, हमें और आपको गड्ढा खोदने ना पाए, कारून खजाना मिल जाए और हम 4 मंजिला मकान बना लें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये हरगिज मुनासिब नहीं कि कोई शख्स तलबे रिस्क के लिए हाथ पैर चलाए बगैर ये दुआ करता रहे कि अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमाए। उसे मालूम होना चाहिए कि आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता है, आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता है, मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर तो मुजद्दिदीन ने अपनी अपनी मुख्तलिफ राय बयान फरमाई है। लेकिन यहां बताने का मकसद यह है कि एक बेनमाजी आदमी जब अपने घर से चला तो रब ने फरिश्ते पैदा कर दिए निगरानी के ऊपर, और वो फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, मैं आपको बात बता दूं साफ सुथरी, वो शख्स जरूरी नहीं कि पाक हो। वो शख्स जो घर से निकला है अपने बच्चे, बेटी, बहू या किसी भी के लिए कमाने की गरज से, जरूरी नहीं कि वो शख्स पाक भी हो। नमाज तो दूर की बात, पाकी और नापाकी तक का मसला रहे। जरूरी नहीं कि वो पाक हो, वो नापाक भी हो, लेकिन परवरदिगार आलम फिर भी नहीं छोड़ता अपने बंदों को, फिर भी नहीं छोड़ता। नापाक है तो क्या हुआ? इस हदीस के मुताबिक, इस बयान के मुताबिक, फजीलत के मुताबिक वो फरिश्ता फिर भी दुआ करता है। दुआ कर दिया, अब इस पर क्या होगा? दुआ कर दिया, अब रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है फरिश्ते 2 लोग कर रहे हैं दुआ, 2 फरिश्ते कर रहे हैं, बारी ताला 2 फरिश्ते कर रहे हैं दुआ। मौला आमीन कौन कौन कहेगा? रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा जमीन व आसमान के तमाम तर मलाइका आमीन कहते नजर आएंगे। अब बताइए, उस रिज़्क़ हलाल की तलाश में जब हम और आप बेनमाजी
बन करके, नापाक बन करके, बदकिरदार बन करके जब हम और आप अपने घर से चले हैं, तो सोचिए परवरदिगार आलम ने ऐसे आलम में भी हमें और आपको नहीं छोड़ा है, ऐसे आलम में भी नहीं छोड़ा है। तो सोचिए अगर आप नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, बातहारत होंगे, तो परवरदिगार आलम की रहमत आपके पास क्यों नहीं दौड़ करके आएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें। सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना दाऊद अलैहिस्सलाम ला याकुलु इल्ला मिन अमलिन यदी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की ही कमाई खाया करते थे। मजीद आगे है ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, काना ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जारन। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, कारपेंटर थे, सत्तार थे, सुतार थे, वो बढ़ई का काम किया करते थे। अब आप ये सोचिए, एक शख्स के घर में खाना बना, खाना बनने में उसने प्लेट लगा लिया। अब प्लेट लगाने के बाद खाना खाने बैठा, उस शख्स ने सवाल किया, मिट्टी की प्लेट है? उसने कहा हाँ है। तो कहने लगा, यार मिट्टी की प्लेट दो, सुन्नत अदा होगी। बात समझे, क्या सुन्नत अदा होगी? तो सुन्नत अदा होगी, सुन्नत से कोई फायदा? वो शख्स कहता नजर आएगा, अरे भाई नहीं मालूम, ये नबी की सुन्नत है। क्या? नबी की सुन्नत है, और नबी की सुन्नत इबादत होती है। सुभान अल्लाह, नबी की सुन्नत इबादत होती है। तो सुन लो, सोच लो, जहन के दरवाजों को खोल लो। जितना काम मुसलमान अगर करता है, खल्ला के कायनात ने वो तमाम तर काम पैगंबरान उस्साम को अता फरमाए थे, वो काम जो आज की उम्मत करती है, तो गोया ये समझ ले अपने आप को, जो वो काम कर रही है वो पैगंबरों की सुन्नत अदा कर रही है। और वो बंदा जब तक काम करता रहता है, उस सुन्नत के तुफैल वो इबादत में रहता नजर आता है। वो बंदा तब तक, जब तक वो अपने घर को लौटता नहीं है, वो तब तक वो अल्लाह की इबादत में शामिल रहता है। अब आप ये देखिए इसकी फजीलतें क्या है। काम हम करें, चाहे जितना भी करें, लोगों को मालूम नहीं, चाय भी बैठ करके पी रहे हैं, लंच भी हो रहा है, बातें भी हो रही है, लेकिन परवरदिगार आलम फरमा रहा है, ये मेरे ज़करिया की सुन्नत अदा कर रहा है, लिहाजा इसका सारा काम इबादत में डाल दो, और इसके बच्चों के लिए इसको पैसा भी दो। अब आप अपने जहन को देखें कि हम और आप कहां पर हैं, जो परवरदिगार आलम हमें रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए हुक्म दे रहा है। आपको हुक्म दे रहा कि आप जमीन पर फैल जाओ। और आज का मुसलमान सुबह 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे सो करके उठता है। हदीस पाक के अंदर है, जो घर जब फजर में न उठ करके उसका वक्त फौत करने के बाद देर में उठने चालू कर दे, उनके घरों से खल्ला के कायनात बरकतों को खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। फिर कौन मौलवी की ताबीज है जो बताए, जो ला करके बरकत तुम्हारे घर में खड़ा कर देगी? हमें भी 10 लाख रुपए की जरूरत है, हमें भी मदरसे का बहुत काम कराना है, कोई मौलवी बता दिया हमें, हम जा करके आज ही ताबीज ले आते हैं। ये सिर्फ जहनी फतूर है। जो बरकतें परवरदिगार आलम ने तुमसे वादा किया है, उस वादे की कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को अपना लो, परवरदिगार आलम बरकतों के दरवाजे खोल देगा। और ना खोले तो रब कदीर का महबूब इरशाद फरमाता है, मैदान महशर होगा और मुस्तफा का दामन होगा, पकड़ लेना। दामन होगा मुस्तफा का, और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप राजी हो जाएंगे तो बताओ, क्या हमें और आपको परवरदिगार आलम का महबूब, अली का नफ्स, हसनैन का नाना, फातिमा के वालिद मोहतरम, क्या हमें और आपको छोड़ेंगे कि जहन्नम में चला जाए मेरा उम्मती? जन्नत में ले जाकर के छोड़ेंगे मेरे आका। तो जो अंबिया कराम के जो काम है, आज जो हम और आप उसको माशी हालात में, कारोबार में हम उसको तसव्वुर करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है, उसमें हराम की आमेज़श न होनी चाहिए। कहीं हद तक हमें कोशिश करनी चाहिए, फिर सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अब एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, अब वो जामुन खाना चाह रहा है, अब वो सोच रहा है कि या अल्लाह में तोड़ना ना पड़े, हम मुंह खोले, गप से मेरे मुंह में आ जाए, गप से मेरे मुंह में आ जाए,
تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرا ایسا قانون نہیں ہے، میرا ایسا قانون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پاک علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ جو نوکے نیزہ ہے، میں جنگ کر رہا ہوں تب بھی پروردگار عالم نے اس نوکے نیزہ کے نیچے میرا رزق رکھا ہے، مجھے مل کر کے رہے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جنگ سے بھاگ جاؤں، یہ جنگ نہ کروں، کمائی نہ کروں، محنت نہ کروں، مشقت نہ کروں، کچھ نہ کروں، خالی بیٹھ جاؤں۔ بعض محدثین نے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے اور وہ شخص یہ کہے مجھے اللہ دینا چاہے گا دے دے گا، مجھے رزق وہی دینے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان فرمائی، ہاں یہ بات آ گئی، حدیث پاک بیان فرمائی تو میرا رزق مجھے ملنا چاہیے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ٹکڑا حضرت امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا، کوڈ کیا، کہا جعل رزقی تحت ذلی رم ہی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے رکھا ہے، وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے، جب تک کھیت پر ہل نہیں چلایا جائے گا اناج پیدا نہیں ہوگا، جب تک باغبانی نہیں کی جائے گی اس باغ کا تباہ کاریاں، تمام طرح کے نقصانات ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوتے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا میں نے ابھی اس پر آج خالی رزق حلال کی تلاش سنت الہیہ کے اوپر مبنی میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی ہے، اور اس میں نے جو ایک ٹکڑا بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں مزید ٹکڑا شامل کر رہا ہوں، اور رزق حلال کی جو فضیلتیں ہیں وہ میں نے بتائی، اس میں سے عزیزان ملت اسلامیہ دو فضیلتیں اور سن لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ بھی، حج و زکوٰۃ، سب کچھ اپنے اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی جیسے جیسا ماحول ہوگا یہ قوانین اسلام میں جو عبادتیں ہیں یہ ہمارے اور آپ پر فرض ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے الطلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی رزق حلال تلاش کرنا بعض یعنی فرائض کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال تلاش کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو عبادتیں فرض ہم پر کی گئی ہیں، یہ ادا کرنے کے بعد اب اس آدمی پر، اس مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ رزق حلال تلاش کرے جا کر کے۔ مزید اسی کے بات کو اور قوی بنانے کے لیے حدیث پاک دوسری طبرانی نے اس بات کو روایت کیا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے رزق حلال تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے رزق حلال میں پروردگار عالم نے بے پناہ برکت عطا فرمائی ہے۔ میری ایک نصیحت ہے، میری ایک گزارش ہے، رزق حلال تلاش کرے، رب سے دعا کرے، جب کام شروع کرنے چلے تو بسم اللہ کر لے، درود پڑھ لے، جب ختم کرے تو بسم اللہ کر لے، درود پڑھ لے، تو پروردگار عالم اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کا بھی ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ جو کچھ بھی کہا پروردگار عالم ان تمام تر باتوں پر سب سے پہلے مجھ فقیر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جن جن لوگوں نے میری باتوں کو سنا ہے پروردگار عالم ان تمام تر لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ، آپ ذرا سنت ادا فرمائے۔